تو شروع سے دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے بولنے کے لائق ہو جائے، ان کی زبان کھل جائے، وہ ابا اماں کی آواز نکالنے لگے، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں جہاں بہت سارے سوالات کیے جائیں گے، بہت سی باتیں ہم سے پوچھی جائیں گی، حشر کے میدان میں ہمیں مسئول ہونا پڑے گا، ان سوالات میں سے ایک اہم سوال ہوگا، سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے کہ ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، کہ تو نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا، تو نے اپنے بچوں کو کس چیز کی تعلیم دی؟ کیا تو نے اپنے بچوں کو بچپن سے توحید سکھلایا، اللہ اللہ کا لفظ سکھلایا، کلمہ شہادت سکھلایا، کلمہ توحید سکھلایا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا کی، اسلامی تہذیب سکھائی، اسلامی تربیت کی، یا یوں ہی اپنے بچوں کو چھوڑ دیا؟ اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہمارے اگر بچے چھوٹے ہیں تو انہیں دین کی تعلیم دینا ہے، انہیں دین کے بارے میں سکھلانا ہے، اور پڑھانے لکھانے کے لیے اس کی جو اصل جگہ ہے مدارس اور مساجد، ان کو تیار کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب پوچھے گا ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، تو نے اپنے بچے کو کیا سکھلایا، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ بتایا یا نہیں، قرآن و حدیث کے بارے میں کچھ سمجھایا نہیں، تو ہمارا اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، بولنے لگے، تو ہمیں حدیث تعلیم دے رہی ہے وَإِذَا أَفْصَحَ أَوْلَادُكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تمہارے بچے بولنے لگے، جب ان کی زبان کھل جائے، جب وہ بولنے پر قادر ہو جائے، جب آپ کو ابا ابا کہہ کر کے خوش کرنے لگے، امی امی کہہ کر کے وہ آواز دینے لگے، تو آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو کلمہ توحید کی دعوت دیں، اپنے بچے کو کلمہ توحید سکھلائیں۔ حدیث کہہ رہی ہے فَعَلِّمُوهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیجئے، اور جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے، جب وہ تھوڑا سا مطلب کہ بڑا ہونے لگے، تو اس کو نماز کی تعلیم دیجئے کہ بیٹا اللہ نے آپ پر نماز فرض کیا ہے، نماز کی تعلیم دی ہے اللہ نے، لہذا نماز شروع کر دو۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کی تلقین کرو، انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ بچے 10 سال کے ہو جائے اور 10 سال کا ہونے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، ان کے تعذیبی کارروائی کرو۔ یہ مکمل 3 سال ہم کو دیا گیا ہے ٹریننگ کا، تربیت کا، لہٰذا ہم اس 3 سال سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کے لوگوں، جیسے ایک جگہ اگر آگ جل رہی ہو اور تمہارا چھوٹا بچہ دوڑ کر کے اس آگ میں گرنا چاہے تو تم دوڑ کر کے اس بچے کو پکڑ لیتے ہو کہ کہیں میرا بچہ آگ میں جا کر کے نہ گھس جائے، آگ کے حوالے نہ ہو جائے، آگ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے، لہٰذا تم اپنے بچے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تم اپنے بچے کو جیسے اس دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، قیامت کے دن کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، قیامت کے دن کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو بچپن سے دین کی تعلیم دو، بچپن سے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ، بچپن سے ان کو عالم کے پاس بھیجو، بچپن سے ان کو جو مدرسے میں بھیجو، تب جا کر کے تمہارے بچے دین کی تعلیم سیکھیں گے۔ معزز سامعین کرام، ضروری ہے ہمارے لیے ہم اپنے بچے کو بچپن سے دین کی تعلیم دیں، دین کے بارے میں سمجھائیں۔ آج سماج کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، سماج جب پورے فساد سے بھر چکا ہے، اور اس فساد کا نتیجہ یہ ہے کہ آئے دن سماج کے اندر بڑی بڑی بیماریاں جنم لے رہی ہے، بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ کل تک سنا جاتا تھا کہ 1% لوگ جو ہے بڑی بڑی بیماری کے شکار ہوتے تھے، لیکن آج ہر گھر میں پیشنٹ سے بھرے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے گناہ کا سبب ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کے سبب جو ہے اللہ رب العالمین کا عذاب کئی طرح سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی عذاب دنیا کا بھیج دیتا ہے، اسی کے ہم لوگ شکار ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم سب ذمہ دار ہیں
اور اس ذمہ داری سے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے تربیت نہیں کی تو اس کے بارے میں ہم اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، باپ سے اس کے ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، کہ ماں اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور ماں سے اس کی ذمہ داری سے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی ذمہ داری کو کس قدر ادا کیا۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ہے جو قیامت کے دن وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ آدمی مایوس ہو جائے گا کہ کاش میں بھی دنیا کے اندر کوئی نیکی کی ہوتی، میں بھی دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو آج میں بھی جنت کے اندر جا رہا ہوتا۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوگا، افسردہ ہو جائے گا کہ کاش کہ کوئی بھی میں اچھا کام کیا ہوتا تو میں جنت پہ چلا جاتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوشخبری سنائے گا کہ تو پریشان مت ہو، تو جنت کے اندر جائے گا، تیرے رب کے رحم و کرم کی وجہ سے تو جنت کے اندر جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ادخلوا الجنت فإنہ یرحم عیالہ، کہ تو جنت کے اندر جائے گا اس لیے کہ تو نے دنیا کے اندر اپنے اولاد پر رحم کیا تھا، تو نے اولاد کے اوپر جو شفقت کی تھی، تو نے اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، تو نے اپنے اولاد کے ساتھ بہتر معاملہ کیا تھا، لہٰذا آج تو جنت کے اندر جائے گا، تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث سے